سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبصوت شوق صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل وعلا شانہ کی حمد و تعریف، سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد 22 جمادی الثانی کے بابرکت جمعۃ المبارک کی حاضری رب تعالی اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سمے جمعی حاضرین کی بخشش، نجات اور مغفرت کا سبب بنائے. محمد سے بولیے آمین. آج کا جمعۃ المبارک بالخصوص خلیفہ بلا فصل بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے نسبت رکھتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں. سیوطی لکھتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی انتہائی گناہگار تھا. اس کے جرم و خطا اور اس کی برائیوں کی وجہ سے ہم نے اپنا مکان بدل لیا، اس کے پڑوس کو ترک کر دیا. کچھ عرصے بعد ایک رات مجھے خواب میں ایک قدابت شخصیت نے آ کر خبر دی کہ تیرا فلاں پڑوسی فوت ہو گیا، وصال کر گیا. اور مجھ سے اس نے کہا چلیے اس کی قبر میں تمہیں دکھاتا ہوں. حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں جس وقت وہ قدابت شخصیت کے ساتھ میں گیا، اس نے مجھے اس کی قبر دکھائی، حتیٰ کہ قبر کو کھول کے دکھایا. میں نے دیکھا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اس باغ کے اندر ایک حسین تخت سجا ہے، جس تخت پر میرا وہ گناہگار پڑوسی جس کو میں گناہگار سمجھ کر اس کے پڑوس کو ترک کر کے وہاں سے دور جا کر میں نے مکان خریدا اور وہاں رہا. کہتے ہیں وہ تخت پر براجمان ہے اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اللہ کی حمد و تعریف کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بتا تو صحیح رب تعالیٰ کو تیری کون سی نیکی پسند آ گئی؟ حالانکہ میں تو تجھے دنیا کے اندر گناہگار تصور کرتے ہوئے تیری برائیوں کی وجہ سے تیرے پڑوس کو ترک کر کے میں وہاں سے چلا گیا تھا. رب تعالیٰ تجھ پر کون سے عمل کی وجہ سے راضی ہوا اور تجھے تیری قبر کو جنت کا باغ بنایا اور تیری قبر میں پھر جنتی تخت لگایا، جس جنتی تخت پر تجھے بٹھا کر عظیم و شان یہ رتبہ عطا فرمایا. حضرت فرماتے ہیں جس وقت میں نے اس شخص سے سوال کیا تو مجھے اس نے جواب دیا، کیونکہ آپ صاحب کشف شخصیت ہے اور آپ نے کشف پر بے شمار کتب بھی لکھی. مشہور کتب کتابوں میں سے شرح الصدور بھی آپ ہی کی ہے، جس میں آپ نے احوال الموتى والقبور ذکر کیے کہ مرنے والوں کے ساتھ قبر کے اندر کیا کچھ بنا کر پیش آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا یقیناً شیخ میں بہت بڑا گناہگار تھا، لیکن جب بھی میں نماز پڑھا کرتا تھا میں ہر نماز کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا
مالک تو راضی ہو جا ان چار نفوس قدسیہ پر اور اے اللہ ورحمنی بے حب ہم، ان کی محبت کی وجہ سے مجھ گناہگار پہ رحم فرما۔ فرماتے ہیں سیدی میں بس ہر نماز کے بعد جب یہ دعا کیا کرتا، مالک علم جزل نے میرے مرنے کے بعد مجھے جزائے عطا فرمائی۔ فرما تیری گناہگاری ایک طرف، محبوب کے یاروں کے ساتھ تیری یاری ایک طرف، میں نے ان چار یاروں کی نسبت کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے تیری قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا دیا۔ برادران اسلام پتہ چلا کہ خالق علم جزل کی رحمت کو تو بخشنے کے لیے بہانا چاہیے، قیمت نہیں، رحمت حق بہانہ میں جویب۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے سے قیمت نہیں مانتی، بلکہ وہ رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی نہ کسی نیک عمل کی بدولت اللہ رب ذوالجلال کا بندہ اللہ کے وفاداروں اور محبوب دعاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی سر میں آ جائے۔ برادران اسلام یہ تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی بات کی، آئیے پھر آگے حدیث رسول سے اس سے دلال پیش کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا رتبہ مقام عطا فرمایا۔ وقت نہیں، صرف 4-5 حدیث سے 4-5 لائنوں کی، یعنی ایک لائن والی حدیث میں آپ کو نسبت 5 تن سے 5 حدیث میں سنا دوں۔ برادران اسلام نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ، سارے کہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے فرشتے جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رب العالمین کی عدالت میں لے آئیں گے تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا میرے ابو بکر صدیق کو انبیاء اور مرسلین اور صدیقین کے ساتھ رکھا جائے۔ فرمایا صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کو انبیاء اور مرسلین کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے سچے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے پر پکار پڑے گی مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر سے تشریف لائیے مرحبا، ادھر سے تشریف لائیے مرحبا، ادھر سے تشریف لائیے مرحبا، حتیٰ کہ جنت کے مین گیٹ ہیں 8۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صحیح بخاری کھول چکا ہوں، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 طرف سے پکار پڑ رہی ہوگی کہ مرحبا ادھر سے آئیے مرحبا۔ یہ بات جب سنی یار غار مصطفیٰ نے، جان سارے مصطفیٰ نے، وفادار مصطفیٰ نے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی قیامت میں اس عظیم شخصیت کو دیکھ سکیں گے جس کو جنت میں 8 دروازوں سے پکار پڑ رہی ہوگی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کوئی اور شخص نہیں ہوگا، وہ آپ ہی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار پڑ رہی ہوگی، جن کو اللہ کریم کی طرف سے 8 دروازوں سے مرحبا مرحبا کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا، وہ میرے آبیگار آپ ہی کی شخصیت ہوگی۔ آیت تیسری حدیث، اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، فرماتے ہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نبوت لگا تھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک شخصیت اس مجمع میں آنے والی ہے، ایک شخصیت تشریف لے کے آ رہی ہے، میرے صحابہ میرے بعد میری امت میں سب سے افضل ترین وہ شخص ہے۔ پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اللہ نے میرے بعد سب سے اونچا مرتبہ میری امت میں جسے عطا فرمایا وہ عنقریب مجمع میں تشریف لے کے آ رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے اس معاملے میں
आप सोचने लगे कौन सा खुश नसीब होगा जो हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल भी होगा, बरतर भी होगा, और हुजूर के बाद सबसे आला अरफा जिसका मकाम होगा। फरमाते अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि कदम रखा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उस हसीन महफिल में मेरे वकी मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के इस्तकबाल किया। कमाल के नुक्ते साहब कंजुल उम्माल ने लिखा, फरमाते हुजूर ने उठ के इस्तकबाल किया, यारेगार की पेशानी को चूमा, फिर गले से लगा। मुआद का फरमाया, मेरे करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर दिन क़यामत के इसी तरह आपको अल्लाह की बारगाह से इज़्न शफ़ाअत अता किया जाएगा जैसे आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया और मुरसलीन को इज़्न शफ़ाअत मिलेगा। फरमाया जिस तरह अंबिया की शफ़ाअत चलेगी अल्लाह की बारगाह में, इसी तरह मकाम शफ़ाअत पर सिद्दीक़ तुम्हें भी खड़ा किया जाएगा। मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए आप भी अल्लाह के हुजूर बख्शिश के सवाली बनेंगे, सवाल करेंगे। अगली हदीस मेरे पाक महबूब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथी हदीस पाक है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब क़यामत का मैदान होगा, रब्बे ज़ुल जलाल की कुर्सी लगा दी जाएगी उसकी शान के मुताबिक। जानते हो कितनी बड़ी कुर्सी है? खुद ऐलान किया, वसिअत कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी तो आसमान और जमीन से भी बड़ी वसी है। उसकी शान के मुताबिक बाहर कर हज़रत मुआज़ इब्न जबल इस हदीस के रावी हैं, फरमाते नूर के पैकर कुल अंबिया के सरवर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श आज़म के सामने एक मनादी निदा करेगा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह की कुर्सी भी लगा दी जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्सी भी लगा दी जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार मनादी निदा करेगा, एक कुर्सी किधर लगा दी जाएगी? अर्श आज़म के दाएं तरफ एक कुर्सी लगा दी जाएगी, अर्श आज़म के बाएं तरफ। फरमाया दरमियान में ऐलान होगा, मनादी फिर निदा करेगा, फरमाया यारेगार की कुर्सी खलील और सिद्दीक़ के मां, फरमाया हबीब और खलील के माबैन सिद्दीक़ की कुर्सी लगा दी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस हदीस को सही इब्न हिब्बान में इमाम इब्न हिब्बान ने नकल किया, तारीख दमिश्क की 23वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 155 पर इमाम इब्न असाकिर ने हाफिज़ जमालुद्दीन इब्न कसीर ने इस हदीस को नकल फरमाया। बिरादरान इस्लाम कितना मकाम रुतबा बुलंद मरफ़ू आला है यारेगार मुस्तफ़ा का कि दिन क़यामत का हो, अल्लाह के हबीब की भी कुर्सी लगे और अल्लाह के खलील की भी कुर्सी लगे, फिर इनके माबैन मेरे आका के खलील रफीक सफ़र हिजरत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्सी लगी। और उस वक्त ऐलान क्या होगा वो भी हदीस में खुद नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फरिश्ते क्या कहेंगे मैदान महशर में आने वाले इस नजारे को देखकर क्या कहेंगे? कहेंगे या लक मिन सिद्दीक़ बैन खलील व हबीब, बाबा सिद्दीक़ तेरी अज़मतों के क्या कहने, तुझे खलील और हबीब के माबैन बैठने के लिए जगह मिला। फरिश्ते उस वक्त कह रहे होंगे और आके महशर उस वक्त पुकार रहे होंगे, बाबा सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मतों के क्या कहने। यार जिनकी अज़मत पर वाह वाह अर्श आज़म के फरिश्ते करें और असहाब रसूल करें। मेरे करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आखिरी हदीस सुनिए, करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अनस इब्न मालिक महबूब नज़र मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के पसंदीदा, आप फरमाते हैं मैंने करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हुजूर मिंबर पे जब वाक़ हुए और क्या तुमने इरशाद फरमाए। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया और साहिब रियाज़ुन नज़रा ने भी नकल किया और मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने भी नकल किया। ये हवाले इसलिए अर्ज़ करता हूं दोस्त, बाद में कहते हैं कहां से बयान किया, तो जहां से बयान कर रहा हूं उन कुतुब को सामने रखकर मुताला करके बयान कर रहा हूं। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दिन क़यामत के सिद्दीक़ अकबर जिस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे, फरमाया ऐलान होगा महबूब अपनी उम्मत में से हिसाब के लिए किसको पेश करते हो? मेरे आका फरमाते मैं हाथ थाम
ابو بکر صدیق کو پیش فرماؤں گا۔ فرمایا سے قدرت آئے گی میرے حبیب آپ نے پیش کر دیا، ہم نے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا۔ میرے محبوب وہ جملہ ذرا دہرائیے نا جو مدینہ شریف کے منبر پہ بیٹھ کر آپ نے اصحاب رسول کے مجمع میں سنائی تھی، آج محشر میں پھر وہ سنائے۔ میرے حبیب بیان فرمائیں گے، میرے حبیب نے دنیا میں مدینہ کے منبر پر کیا ارشاد فرمایا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ کریم کی عدالت میں رب ہی عطا فرمائے گا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے رب کے سامنے بیان کریں گے، کمال حدیث ہے، بڑھتا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ عظیم شخصیت جب میں کہوں گا صدیق تیرے احسان کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا، اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوگا انبیاء اور مرسلین آئیے میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جائیے، میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جائیے۔ فرمایا انبیاء اور مرسلین سب کو اکٹھا رب محشر کے میدان میں اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے گا، مگر صدیق اکبر کے احسان کی جب باری آئے گی رب فرمائے گا اکیلے ابو بکر صدیق تشریف لائیے، رب اپنے دیدار کا جلوہ تمہیں اکیلے عطا فرمائے گا۔ ناظرین اسلام یہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وصال ہے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت قرآن کریم درود شریف پڑھ کر آپ کی روح انور کو ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں